السلام علیکم پیارے دوستوں، بھائیوں، عزیزوں، بہنوں، بچوں، سب کو منصف اوان ایڈوکیٹ کا سلام۔ اور آج جمعرات ہے اور جناب تاریخ تو آپ کو پتہ ہی ہے، کوئی زیادہ لمبی تاریخ نہیں ہے، 23 تاریخ اچھا جی، حالات یہ ہے سر جی کہ ٹی وی کھولو تو سارا لگا ہوا ہے کرکٹ، نیوزی لینڈ نے بائیکاٹ کر دی ہے، چلی گئی ہے، انگلینڈ نے جناب وہ کر دیا ہے، اور شیخ رشید کہتا ہے میں نے تو پہلے ہی کہا تھا انگلینڈ نہیں آئے گی، اور اب میں پہلے کہہ رہا ہوں کہ آسٹریلیا بھی اگلے سال جو جنوری فروری میں آسٹریلیا وہ بھی نہیں آئے گی۔ اچھا جی، یہ نا ان کے بیانات دیکھیں کہ جناب انڈیا نے پروپیگنڈا کیا ہے تو وہ ٹیمیں چلی گئی ہیں۔ سبحان اللہ، بھئی دشمن نے تو پروپیگنڈا کرنا ہی کرنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب دشمن کے پروپیگنڈے سے ہم ہار مان جائیں یا پروپیگنڈے کا صحیح طریقے سے جواب نہ دے، وہ تو ہر بات کا پروپیگنڈا کرتا ہے۔ وہ تو کہتا ہے تم نے پلوامہ پہ حملہ کیا، تم نے بمبئی پہ حملہ کیا، تو کیا ہم مانتے جائیں ہر بات ان کی پوری دنیا میں؟ اور پھر سونے پہ سہاگا چودھری غلام سرور گورنر نے جو گندا بیان دیا ہے، گورنر نے اس نے کہا ہے جی کہ اچھا ہوا ہے انگلینڈ نہیں آئی، ورنہ ہماری مارکیٹیں بند ہو جاتی ہیں، جب میچ شروع ہوتا ہے تو کاروبار بند ہو جاتے ہیں اور لوگ شکوے کرتے ہیں، اچھا ہوا ہے نہیں آئی۔ واہ جی واہ، او یار، مجھے وہ ناصر مدنی جو مولانا صاحب ہیں نا، ان کا ایک وہ سمجھار ہے، ایک فکرہ ان کا، وہ اکثر بولتے ہیں اس حکومت کے لیے کہ جتھے ہووے ایک کملا اونوں سمجھاوے ویڑا، تے جتھے کملا ہو جائے ویڑا اونوں سمجھائے کیڑا۔ پورے دا پورا ویڑا ہی کملا ہے یار، ان کا کوئی حال نہیں ہے۔ شیخ رشید اور کہہ رہے ہیں، جناب وہ کہہ رہے ہیں، تو پھر پریس کانفرنس کس چیز کی کر رہے ہو؟ تین منسٹر بیٹھ کے پریس کانفرنس سے کر رہے ہیں کہ جناب یہ انڈیا نے پروپیگنڈا کیا ہے، اور یہ بھائی انڈیا نے تو پروپیگنڈا کرنا ہی کرنا ہے، تم بھی پروپیگنڈا کرو کہ انڈیا نے جناب کشمیر پہ قبضہ کر لیا ہے، کرو پروپیگنڈا۔ تم تو صرف ایک تقریر کر کے ٹھس ہو گئے ہو بالکل۔ دشمن تو سارے جو ہوتے ہیں، وہ ایک دوسرے کا جو دشمن ہوتا ہے وہ پروپیگنڈا کرتا ہے، وہ حملے کرتا ہے، وہ سارا کچھ کرتا ہے۔ تم نے پروپیگنڈے کے آگے سرنڈر کر دیا اپنے آپ کو ختم کر دیا کہ ٹھیک ہے جی، وہ جو پروپیگنڈے کرے گا کل وہ کامیاب ہو جائے گا بڑی آسانی سے۔ آپ اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں، آپ ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں۔ ہم نے گر عرض کی تو شکایت ہوگی۔ آپ اپنے حالات دیکھیں، آپ اپنے واقعات دیکھیں۔ چائنا کے ساتھ وہ بس کا جو حادثہ ہوا تھا 2-3 مہینے پہلے، تو چائنیز نے انہوں نے کہا جی حادثہ ہوا ہے، چائنیز ٹیم آ گئی، 17 بندے آ گئے، انہوں نے تحقیق کی تو انہوں نے کہا جی اس کے اندر تو بم پھٹا تھا۔ اتنے جھوٹے مکار ہیں، ان کا کوئی سسٹم ہی نہیں ہے۔ جیسے آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ کل نواز شریف یہاں پہ ویکسین لگوا کے، ٹیکہ لگوا کے، شناختی کارڈ کے اوپر سارا کچھ میسج کر کے تو نواز شریف لندن پہنچ گیا، تو ان کو پتہ نہیں چلا۔ پھر انڈیا نے، ان کے وزیر خزانہ نے یہ تسلیم کیا ہے کہ انڈیا نے ہمارا FBR کا سارا سسٹم ہیک کر دیا ہے اور ہمیں پتہ نہیں چلا۔ تو ہم پھر بے بس ہو گئے نا، تو مان جائیں کہ آپ سے حکومت نہیں چل رہی، مان جائیں کہ آپ سے کسی قسم کی حکومت نہیں چل رہی، چھوٹی ہو یا بڑی ہو۔ تعلیمی اداروں کا حال دیکھ لیں، وہاں کیا ہو رہا ہے، پاسپورٹ وغیرہ جو بن رہے ہیں وہاں کیا ہو رہا ہے، نادرا میں کیا ہو رہا ہے، جعلی سرٹیفکیٹ بنائے جا رہے ہیں پوری دنیا میں۔ اللہ اللہ کر کے ہم ریڈ لسٹ سے نکلے ہیں، جو جہاں پہ کتنے بڑے دکھ کی بات ہے کہ انڈیا جہاں پہ کرونا پھیلا ہوا تھا وہ تو ریڈ لسٹ سے فوراً نکل گیا، اور ہمیں انہوں نے 2 مہینے بعد اس میں سے نکالا۔ کتنے دکھ کی بات ہے۔ آج بھی ہماری ہر چیز پہ سوالیہ نشان بنا ہوا ہے۔ اور پہلے بھی پروپیگنڈے ہوتے تھے، پروپیگنڈا ہوتا تھا تو پورا انہوں نے، انڈیا نے پروپیگنڈا کیا کہ جی پاکستان ایٹمی دھماکے نہ کرے،
یہ انتہا پسند ہے، یہ وہ، تو کیا نواز شریف ایٹمی دھماکوں سے رک گیا تھا؟ آپ کہہ دیں کہ آپ نااہل ہیں، نالائق ہیں، نکمے ہیں، ڈسکوالیفائڈ ہیں، اور آپ فوراً استعفیٰ دے کے گھر جائیں، ورنہ آپ پاکستان کے لیے خطرہ بن چکے ہیں۔ یہ آپ کا حال دیکھیں کیا ہو گیا ہے۔ وہ دیکھیں مریم نواز صاحبہ اس وقت خطاب کر رہی ہیں، اور مریم نواز نے کہا ہے کہ یہ سرٹیفائیڈ چور ہے عمران خان، جو کہتا تھا چینی کی قیمت بڑھے تو وزیر اعظم چور، بجلی کی قیمت بڑھے تو وزیر اعظم چور، ڈالر کی قیمت بڑھے تو وزیر اعظم چور، پٹرول کی قیمت بڑھے تو وزیر اعظم چور۔ یہ بیان وہ دے رہی ہیں اس وقت وہ یہ بیان دے رہی ہیں۔ میں آپ کو سنواتا بھی ہوں، یہی بیان تھا، اب وہ لائیو ختم ہو گیا۔ بات یہ ہے کہ آپ سے حکومت نہیں چل رہی، آپ چوں چوں کا مربع ہیں۔ شیخ رشید کی بات فواد چودھری نہیں سنتا، فواد چودھری کی شیخ رشید نہیں سنتا، اور آپ الزام دے رہے ہیں انڈیا کو۔ بھئی انڈیا کو کس چیز کا الزام دے رہے ہو؟ کشمیر آپ نے سرنڈر کر دیا ہوا ہے، خدا کے لیے پاکستان کے اوپر رحم کرو۔ نواز شریف نے کتنی جذباتی تقریر کی ہے جناب، انہوں نے کہا کہ انہوں نے پاکستان کا حال کیا کر دیا ہے۔ وہ جیسے میں اکثر آپ کو سناتا ہوں کہ انہوں نے وہ حال کر دیا ہے پاکستان کا کہ ہن میں نہیں روندی، مینوں ویکھ کے لوگ روندے نے۔ انہوں نے پاکستان کا یہ حال کر دیا ہے 3 سال میں، اور ابھی بھی یہ کہہ رہے ہیں جی وہ کدھر ہیں، وہ جی کہتے ہیں جی عمران خان جو ہے نا ہمارا۔ اچھا کچھ لوگوں کو شرم نہیں آتی، سوشل میڈیا پہ دے رہے ہوتے ہیں جی عمران خان 1000 روپے لیٹر بھی پٹرول کر دے وہ پھر بھی ہمارا ہیرو ہے۔ آج کسی نے وہ اس کی پیروڈی بنائی ہے، کہتا ہے جی باہر تو یہ کہتے ہیں نا عمران خان والے کہ عمران خان اگر 1000 روپے کا بھی لیٹر پٹرول کر دے تو عمران ہمارا ہیرو ہے، اور گھر جا کے اپنی اماں کو کہتے ہیں اماں جی وہ بے نظیر انکم سپورٹ والے پیسے آئے نے کہ نہیں آئے۔ یہ حالات ہیں ان کے۔ انہوں نے تو ان کا کوئی ان کا بیان آپس میں نہیں ملتا۔ چودھری غلام سرور کا یہ بیان گورنر ہے اور انگلینڈ سے امپورٹ ہو کے آیا ہے، یہ اس کا بیان بنتا ہے کہ شکر ہے جی کرکٹ انگلینڈ کی کرکٹ ٹیم نہیں آئی، ورنہ وہ آتی تو وہ جناب بازار بند ہو جاتے ہیں، دکانیں بند ہو جاتی ہیں، لوگ تنگ ہوتے ہیں۔ یہ بات کوئی کرنے والی ہے؟ ہوئے 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 کوئی حال نہیں۔ اس کو کوئی پوچھنے والا ہے؟ کوئی پوچھنے والا ہے؟ الیکشن کمیشن کے اوپر جو یہ انہوں نے بیان دیے ہیں، ان کو کوئی پوچھنے والا ہے؟ کہ فواد چودھری کہہ رہے ہیں اپنے الیکشن کمیشن کے چیئرمین کے خلاف، ممبروں کو کہہ رہا ہے کہ اس کے خلاف بغاوت کر دو اور اس کے فیصلے کو نوٹس کو ختم کر دو، بجائے یہ کہ شرمندگی کی وجہ سے یہ استعفے دیں، کیونکہ یہ غلط کام کر رہے ہیں۔ اس غلام سرور خان نے استعفیٰ دیا تھا جس نے پی آئی اے کا بٹھا بٹھا دیا ہے پوری دنیا میں، کہ اتھوپیا نے بھی ہمارے پائلٹ نکال دیے تھے، آپ کو یاد ہوگا۔ اتھوپیا کا نام سنا ہوا ہے نا آپ نے؟ اس نے بھی 4 پائلٹ پاکستان کے نکال دیے تھے کہ ان کی ڈگریاں جعلی ہیں۔ بھی ان کے اپنے وزیر کہہ رہے ہیں۔ آج تک سن لیں، عمران خان کی حکومت میں آج تک پنجاب سے، مرکز سے ایک بھی ایم این اے یا ایم پی اے کا استعفیٰ نہیں مانگا گیا، کیونکہ عمران کو پتہ ہے کہ میں نے فواد چودھری کا استعفیٰ لیا تو اس کے ساتھ 2 بندے بھی آئے تو میں تو گیا۔ اس لیے وہ یا تو کے پی کے میں یہ نوٹس لیتا ہے اور وہاں 12 کے 12 منسٹروں کو نکالتا ہے، کیونکہ وہاں اس کی کے پی کے میں اکثریت ہے، فرق نہیں پڑتا، یا پھر یہ استعفے لیتا ہے جو اس کے معاونین ہیں، جیسے زلفی بخاری ہے، جیسے یوسف مرزا تھا، جیسے وہ تانیہ تھی۔ یہ ان لوگوں کو جو ہے نا یہ استعفے لیتا ہے، ان سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو میں پھر مسلم لیگ نون کو یہ کہوں گا کہ یہ حکومت سیکیورٹی رسک بن چکی ہے۔ کل کو انڈیا یہ پروپیگنڈا کر دے جی کہ پاکستان کے ایٹم بم جو ہیں وہ محفوظ ہاتھوں میں نہیں ہیں، تو پوری دنیا تو ہمارے اوپر پابندیاں لگا دے گی۔ یہ پروپیگنڈے کا جواب بھی نہیں دے سکتے کاؤنٹر کر کے۔
کہ وہ جی انڈیا نے پروپیگنڈا کیا اس لیے نیوزی لینڈ چلے گئی، انڈیا نے پروپیگنڈا کیا اس لیے انگلینڈ نہیں آئی، انڈیا پروپیگنڈا کر رہا ہے اس لیے آسٹریلیا نہیں آئے گی۔ یہ قابل شرم بات ہے حکومت کے لیے۔ حکومت یہ چیلنج قبول کرتی ہے تو پھر ہی مقابلے ہوتے ہیں، لیکن نہیں جی، ان تلوں میں تیل نہیں ہے دوستو۔